السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی ہوم ٹیگ کے فاؤنڈ کی، تو اس لیکچر میں ہم پیراگراف کی بات کریں گے۔ تو یہ پیراگراف کی کمانڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے برانڈ لکھیں، ایک یہ ہمارے پاس شارٹ فارم ہے پیراگراف کے لیے، کلک کریں اور اس میں جتنے آپ پیراگراف رکھنا چاہیں 10 12 15 آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں یہاں 18 رکھتا ہوں اور یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس 18 پیراگراف شو ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 18 پیراگراف ڈائریکٹلی اس نے ہمارے پاس 18 پیراگراف شو کر دیے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے پیراگراف کی کمانڈ کی، تو یہ ہمارے پاس الائنمنٹس ہیں، لیفٹ الائنمنٹس اور رائٹ الائنمنٹس اور سینٹر الائنمنٹ۔ چلو ہم آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے، ہم اس کو الائن کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں، ادھر کرنا چاہتے ہیں یا سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس پر کلک کریں گے، یہ ہمارے پاس ادھر ہے تو ہم سینٹر پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سینٹر میں پیراگراف آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم ادھر کریں گے رائٹ کلک تو یہ ہمارے پاس رائٹ میں چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نارمل کرنا چاہتے تو یہ نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تو آسان، تو اس کے آگے ہمارے پاس ہے پیراگراف سپیسنگ، یعنی ہم اپنے پیراگراف میں سپیس کتنے دینے ہیں، یعنی لائن کے درمیان جو سپیسنگ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس اس آپشن پر کلک کریں، تو اس آپشن پہ کلک کریں گے تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی سپیسنگ ہے۔ نارملی 1.0 اور 1.15 استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں میں سپیسنگ، اس کے علاوہ آپ ادھر سے سپیسنگ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں آ رہی تو آپ ادھر سے لائن سپیسنگ آپشن پر کلک کر کے یہاں سے آپ سپیسنگ بھی دے سکتے ہیں، آپ کو جتنی چاہیے۔ فرض کریں میں 5 دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس 5 سپیسنگ آ گئی اس کا سائز۔ تو ہم اسے بیک کرتے ہیں تو اس کے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تھا ہم نے سپیسنگ سیکھی، اور ادھر سے آپ ملٹیپل آپشن ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس سپیسنگ بیفور پیراگراف، یعنی پیراگراف سے پہلے سپیس دینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلے ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پیراگراف ڈاؤن ہو جائے گا جب ہم اس پر کلک کریں گے، یہ دیکھیں ڈاؤن ہو گیا، اور اب جب ہم نیچے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اپ ہو گیا۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پیراگراف اپ اور ڈاؤن کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم ایڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس شیڈنگ، تو یہ ہمارے پاس پیراگراف کو شیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں اس پیراگراف کو شیڈ کرانا، میں اس کے لیے علیحدہ لکھ لیتا ہوں۔ فرض کریں ہمارے پاس یہاں سے میں سلیکٹ کروں گا ڈرا ٹیبل، ایک یہاں پر لکھ لیتا ہوں، سائز کریٹ کرتا ہے جیسے مائکروسافٹ آفس، ٹھیک ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے سینٹر میں شو کرتے ہیں، ایک منٹ لائن کرتے ہیں سینٹر میں، اس کے علاوہ شیڈ کرتے ہیں، یعنی ہم اسے کوئی مرضی شیڈنگ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے شیڈ کر سکتے ہیں، اوکے۔ تو اس کے علاوہ ہم اسے شیڈ کرنے کے علاوہ ہم ادھر سے پیراگراف لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے سلیکٹ کیا، بیک کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس پیراگراف تھا۔ اس کے آگے ہمارے پاس ہے ٹیبلز، یعنی ہم اپنے ٹیبلز کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لائن کی مدد سے۔ جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے پاس باٹم سے اگر ہم بارڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں
لائن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہمارے پیراگراف کے نیچے لائن شو ہو تو ہم اس پہ باٹم پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس لائن شو ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹاپ پر تو ہمارے پاس ٹاپ پر بھی ہوگا. اگر چاہتے ہیں لیفٹ سے تو یہ ہمارے پاس لیفٹ سے ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں رائٹ سے تو یہ ہمارے پاس رائٹ سے. یعنی کہ ہم اپنے ٹیکسٹ یا پیراگراف میں لائنز ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم ادھر سے آل بارڈرز، یہ ہم آل بارڈر پر کلک کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف قسم کی آپشنس ہیں. یہاں سے ہم جو مرضی ایڈ کر سکتے ہیں، انسائڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاریزونٹل لائنز، ڈرا ٹیبل جیسے میں نے آپ کو بھی کر کے دکھایا تھا. یہاں سے ہم اپنی مرضی سے ڈرا ٹیبل کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم سلیکٹ کریں گے پیراگراف، ڈرا ٹیبل، ویو گریڈ لائنز، بارڈر اینڈ شیڈنگ. ہم بارڈر اور شیڈنگ بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے لائن میں کون سی پیراگراف میں کس قسم کی کس ٹائپ کی یعنی لائنز ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہم ادھر سے کر سکتے ہیں. وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں، اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں آپ شو ہو رہی ہے لائنز. یہ ہمارے پیراگراف کے آؤٹ سائڈ پر لائن شو ہو رہی ہے. تو اس سے ہم آپ اپنی مرضی ہے، آپ کی جو مرضی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں اگلی کمانڈ پر چلتے ہیں. اگلی کمانڈ ہے ہمارے پاس ہم اپنے پیراگراف میں بلٹس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سمپلی بلٹس پر جائیں گے. بلٹس پر جانے سے پہلے ہم اس کو ریموو کر لیں پیراگراف کو. تو میں آپ کو سمجھا سکوں تو اس کو ریموو کیا. ایک نیو پیراگراف کے طور پر ورڈ لکھیں جیسے کہ مائکروسافٹ insert layout. اس کی میں تھوڑی سی ہیڈنگ دے دوں، اس کو بھی تھوڑا سا ایز اے نالج. تو اس کے بعد ہم فرض کریں ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے پیراگراف کو. تو ادھر سے ہم بلٹ ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کون سا بلٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے بلٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر مختلف قسم کے بلٹس، یہاں مختلف قسم کے بلٹس ہیں جن سے ہم اپنے پیراگراف میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں بلٹس. اس کے بعد ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ بلٹ شو ہو جائے گا. اگر ہم ڈبل انٹر پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس بلٹ غائب ہو جائے گا. یہ دیکھیں نا. تو اس کے بعد یعنی ہم فرسٹ انٹر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک بار ہی بلٹ ایڈ ہوگا. اس کے بعد اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ریفرنس اس کے بعد پھر ایڈ کریں گے. ہمارے پاس نیا بلٹ شو ہوتا جائے گا. یعنی آپ جیسے جیسے پیراگراف بڑھاتے جائیں گے وہ بلٹس ایڈ ہو جائے گا جب تک کہ آپ ڈبل انٹر پر کلک نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس چلتے ہیں نیومیرک نمبرنگ، یعنی نمبرنگ بلٹس ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ہم نے یہ سلیکٹ کیا اور اسکرین اسے ریموو کرتے ہیں، بیک جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبرنگ ایڈ کرنا. اس کے بعد ہم یہاں سے نمبرنگ چوز کر سکتے ہیں. نمبرنگ سے پہلے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں بلٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں. ان میں سے ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں بلٹس، اور اس کے علاوہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ بٹنس ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے سمبل ایڈ کر سکتے ہیں، پکچر ایڈ کر سکتے ہیں، فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے مختلف سمبلز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہیں. یہ ہمارے پاس مختلف ٹائپس میں بلٹس نظر آ رہے ہیں. ہم ادھر سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے پکچر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں پکچر کی ضرورت ہو تو، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
यहाँ से देखें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ बढ़ा सकते हैं, जितना आपको साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना वो भी आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नहीं करने हैं। उसके बाद हमने बुलेट्स नंबरिंग ऐड करनी है। नंबरिंग के बाद हमारे पास यहाँ नंबरिंग है, यहाँ पर हम रोमन भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स में हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है। हम यहाँ पर करैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिटिल, कैपिटल और अपर केस और लोअर केस में भी। रोमन भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर नंबरिंग, जैसे कि हम यहाँ नंबरिंग ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर से हम चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सेट नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं सब, अब इनका क्या इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल है हमारे पास सब हेडिंग देने के लिए। जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक और यानी सब हेडिंग शो हो, तो उसके लिए हम इसे जो भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये कर लें, ये कर लें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, इंटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद टैब पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 1.0 यानी हमारे पास होम में क्या है, क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड। उसके बाद इंटर प्रेस करें, क्लिप बोर्ड, ये मेरे पास स्पेलिंग गलत है, क्लिप बोर्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट, उसके बाद क्लिक करेंगे पैराग्राफ, ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम अगर चाहते हैं अगले से, तो हम यहाँ से इंटर क्लिक करें और टैब पर क्लिक करें, तो उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास इंसर्ट में टेबल, पेजेस, सबसे पहले पेजेस हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेबल्स के बाद हमारे पास इलस्ट्रेशंस बाद हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम यहाँ से सब हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंडेंट्स, जैसे कि हम इसको रिमूव करते हैं, बैक जाते हैं, यानी हम अपने इंडेंट का बेसिक मतलब है हमारे पास अपने पैराग्राफ को मूव कराना, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये हमारे पास डिक्रीज इंक्रीमेंट है, यहाँ पर इंक्रीज़ इंक्रीमेंट पर नहीं, हम अपने पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट, यानी हम शॉर्ट का क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट फर्स्ट करें हमारे पास है रेफरेंसिंग का, तो हम इसमें से हम चाहते हैं कि इसमें से ये 2 पैराग्राफ हम इसे सिलेक्ट करते हैं, तो हम इस पर शॉर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास हम असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग, तो ये इसका बेसिक मतलब है हमारे पास डाउन टू, जो से हमारे पास टॉप है वो हमारे पास डाउन में आ जाएगा, जो डाउन में है वो हमारे पास टॉप पर चल जाएगी। जैसे कि हम ये एज इट इज़, तो अब हम इस पर इंक्रीमेंट शॉर्ट डिसेंडिंग करते हैं, तो हमारे पास ये देखें ऊपर का नीचे और नीचे का टॉप पर चले गया, तो बेसिक इसका मतलब है ये, ठीक है। जैसे कि हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ, तो इसको सेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो सेंडिंग हो जाएगा, यानी जो नीचे बॉटम में वो हमारे पास टॉप पर चल जाएगा, और जो टॉप में है हमारे पास बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसे कहते हैं सेंडिंग और डिसेंडिंग करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन है हमारे पास हाइड शो, हमें फॉर्मेट दिखाती है। जैसे कि अब मैं यहाँ से फर्स्ट करें, हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, ये हमारे पास रिमूव हुआ। उसके बाद हमारे पास हम चाहते हैं इसको भी रिमूव करते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। होम, स्पेसिंग, टैब, स्पेसिंग से बाद इंसर्ट, उसके बाद इंटर प्रेस किया, पेज, लेआउट, टैब प्रेस किया, टैब इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास रेफरेंसेस,
स्पेस इंटर मेलिंग स्पेस टैब रिव्यूज़। तो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं हिडन। तो ये देखें, हम जैसे हिडन फॉर्मेट हमारे पास यहाँ शो होता है, जैसे कि हमें यहाँ होम लिखा, उसके बाद स्पेसिंग इस्तेमाल की, उसके बाद इंटर इस्तेमाल किया, उसके बाद पेज, फिर स्पेस, उसके बाद ट्रिपल हमने यहाँ पर टैब क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास स्पेसिंग दी, इंटर में पाया, यानी हमारे पास जो छुपा हुआ है उसको ये शो करने के लिए इस्तेमाल होता है जो फॉर्मेट है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास ये, अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहें तो ये हमारे प्रिंट में शो नहीं होगा, लेकिन ये हमें इधर शो होगा अगर हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल हो गया। तो इंशाल्लाह बात करते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर है हमारे पास स्टाइल का, तो उसके बारे में लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे, उसका इस्तेमाल सीखेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।